اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے اللہ والو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس پر رحمت مقام نو اس وقت صحابہ کے سامنے تلاوت کی طرح اس مقام عظیم الشان کے تحت کچھ معروضات گزارشات صحابہ کے سامنے بیان کروں گا۔ رب العالمین سانو سارے عقیدے تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، دنیا کے اندر انسان نے بہت زیادہ تعلقات نے، بہت زیادہ رشتے نے۔ ماں باپ کا رشتہ ہے، پہنا کے پائیاں کا رشتہ ہے، بیوی دے نال رشتہ ہے، اپنی اولاد دے نال رشتہ ہے، رشتہ دار اور بھی بہت زیادہ ہے، دوستانہ رشتہ ہے، یاراں تے بیلیاں رشتہ ہے۔ اس سارے تعلقات، اس سارے رشتے دنیا کے انسان کے نال میں انسان کے نال دنیا تے نیکی بھی کرنگے، احسان بھی کرنگے، لیکن ایک ویلا آ جائے گا جدوں اے رشتہ دار، اے دوست، اے یار، اے سجن تے بیلی ایک ویلے تے آ گیا کہ جناب فلاں موقع تے میں تیرے تے اے احسان کیتا ہے، فلاں موقع تے میں تیرے تے اے نیکی کی تھی، فلاں موقع تے تیرے تے اے میں تیرے کا احسان کیتا ہے۔ ایک موقع تے آ کے احسان جتلا دیں گے۔ ایک رشتہ ایسا ہے انسان دے نال ساری کائنات نالوں بڑھ کے محبت کرتا ہے، ساری کائنات نالوں بڑھ کے پیار کرتا ہے، ساری کائنات نالوں بڑھ کے شفقت تے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک کوئی رشتہ ہے، یہ والدین کا رشتہ ہے۔ سارے رشتے، سارے احسان کرنے والے ایک موقع دے آ کے احسان جتلا دیں گے۔ واحد ماں باپ نے جڑے انسان تے نیکی کرتے بھی نے، احسان کرتے بھی نے، لیکن احسان جتلا دے بھی نہیں۔ اللہ والو، اے والدین، اے ماں باپ جنہ دے زندہ نے، اللہ انہاں دی قدر کرنے دی توفیق دے اور انہاں ایمان اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جنہ دے فوت ہو چکے ہیں اللہ انہاں سارے جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ ایک کتنا بلند ہے۔ رب العالمین نے جس جگہ تے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، جس جگہ تے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، اور او دے نالی والدین دے نال حسن سلوک کرن دا، والدین دے نال پیار تے محبت نہ پیش آندا، رب العالمین نے حکم دیا تے فرمایا پروانیوں قرآن دیو، قرآن سن لو اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جائے۔ رب العالمین نے ایک مقام تے اس بات کا اعلان فرمایا، آوازم دیے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے سورہ نساء دی آیت نمبر 36 ہے۔ رب العالمین فرماندے نے اللہ دی عبادت کرو اور اودے نال کسے کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب العالمین نے پہلا اعلان کر دیتا ہے تے دوسرا اعلان بھی اللہ فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن و سلوک کرنا ہوئے۔ پہلے اپنی عبادت اور اس کے بعد والدین دے نال پیار دے محبت نہ پیش آنا۔ ایک جگہ تے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 ہے، مولا اعلان فرماتے ہیں وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسی بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا، ایک وعدہ لیا ہے تے او دے وچ اللہ فرماتے ہیں او بنی اسرائیل والے ہو تسی اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسی نو معبود نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسی نو اپنا خالق مالک نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، اپنے والدین نال محبت نہ پیش آنا ہے، اپنے والدین دے نال پیار نہ پیش آنا ہے۔ تے ایک جگہ تے اور اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ کیڑے فیصلے کیتے ہیں؟ ایک دنیا تے بھی فیصلے ہوتے ہیں، کوئی علاقے دا سرپنچ فیصلہ کرتا ہے، علاقے دا چودھری فیصلہ کرتا ہے، کوئی نمبردار فیصلہ کرتا ہے، کتے سیشن کورٹ دا جج فیصلہ کرتا ہے، کتے فیصلہ کرتا ہے ہائی کورٹ دا جج فیصلہ کرتا ہے، کتے فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ دا جج فیصلہ کرتا ہے۔ عرشہ والا رحمان بھی ایک فیصلہ کر رہا ہے، عرشہ والا رحمان بھی ایک آرڈیننس جاری کر رہا ہے، عرشہ والا رحمان بھی فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ تیرا فیصلہ کی ہے، آواز دی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا دے لوگوں تسی عبادت کرنے ہے کہ اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں ہو کرنی، اللہ تو علاوہ کسی دی اگے بھی متھا نہیں ہو ٹیکنا، اللہ تو علاوہ کسی دی اگے بھی سر نہیں ہو جھکانا، اللہ تو علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں ہو مننا، اللہ تو علاوہ کسی دی بھی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کی گل ہے تینوں چھڈ کے عبادت کیوں نہ کریے؟ اللہ تیری عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اور دنیا دے لوگوں عبادت کرنی ہے تے اپنے رب دی کرنی ہے۔ اللہ کیوں؟ آواز ہوتی ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تہاڈا رب ہوئے جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے اور تہاڈے آن والیاں پہلیاں نوں بھی پیدا کیتا ہے۔ عبادت کرو گے جنت والے بن جاؤ گے، عبادت کرو گے جنت دے حقدار بن جاؤ گے، عبادت کرو گے جنت دے مستحق بن جاؤ گے۔ اچھا یا ربا تیری عبادت سی کیوں کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہوئے جتنا تواڈے واسطے زمین نوں بے سونا بنا دیتا ہے اور آسمان نوں تواڈے واسطے چھت بنا دیتا ہے۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اچھا والے رحمان نے تواڈے واسطے آسمان کو پانی نازل کر دیتا ہے، آسمان کو پانی اتار دیتا ہے اور اسی وجہ تو زمین وچوں انگوریاں اگا دتیاں نے، زمین وچوں نباتات اگا دیتے ہیں، زمین وچوں پھل تواڈے واسطے اگا دیتے نے۔ کالے واسطے او تواڈے واسطے رزق ہے، تسی کھاؤ گے، تسی انہاں دے نال اپنا پیٹ بھرو گے، اپنی لذتاں لو گے۔ رب العالمین نے تواڈے واسطے جڑے نے اے پھل پیدا کر دیتے نے، تواڈی خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور شمال رحمان فرماتا ہے او لوگوں اپنے رب دے نال کسے نوں بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اپنے رب دے نال کسے نوں بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ نوں چھڈ کے کسے نوں بھی داتا نہ آکھیا جائے، اللہ نوں چھڈ کے کسے نوں بھی غوث نہ آکھیا جائے، اللہ نوں چھڈ کے کسے نوں بھی مشکل کشا نہ آکھیا جائے، اللہ نوں چھڈ کے کسے نوں بھی حاجت روا نہ آکھیا جائے۔ اشوال یا ربا تیری اسی عبادت کرنی ہے، تو ساڈا خالق ہے، تو ساڈا مالک ہے، تو ساڈا مشکل کشا ہے، تو ساڈا حاجت روا ہے۔ اشوال یا ربا ایک تیرا پہلا فیصلہ ہے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ ارشاد والے رحمان نے ایک فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ تو علاوہ کسی بھی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسی بھی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال پیار نہ پیش آنا ہے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں وچوں ایک بڑھاپے وچ پہنچ جاوے یا دونوں بوڑھے ہو جان تیرے کول موجود نے تو انہاں نوں اف تک بھی نہیں کہنا، انہاں نوں اف تک نہیں کہنا، انہاں دی کوئی بھی گل نہیں ٹوکنا، انہاں دے اگے اپنی زبان تراشی نہیں کرنی، انہاں دے سامنے بڑے پیار تے محبت نہ پیش آنا ہے، بڑے محبت کے نال پیش آنا ہے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
دے نال پیش آنا ہے، پیار محبت دے نال، نرمی دے نال، رحم دے نال، بڑی شفقت دے نال انہاں دے سامنے چک جانا ہے۔ ایتھے رب العالمین نے ایک لفظ بولیا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ، جناح دا مطلب ہے جس طرح مرغی دے دو پر ہوندے نے انہاں پراں نوں بھی عربی زبان وچ جناح کہا جاندا ہے۔ جس طرح تسی ویکھدے ہو گے ایک مرغی دے چھوٹے چھوٹے بچے نے، چھوٹے چھوٹے چوزے نے، ادھر بلی دی آواز سنائی دیتی ہے تے مرغی جتھے بھی ہوئے دوڑ جاتی ہے، جا کے اپنے پراں نوں پھیلا دیتی ہے، اپنے پراں دے تھلے اپنے بچیاں نوں لے لیندی ہے، اپنے بچیاں نوں سمیٹ لیندی ہے، اپنے بچیاں نوں بچا لیندی ہے، بچیاں نوں بچان دی کوشش کرتی ہے۔ اللہ فرمانے نے بندیا جدو تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جان، تو جوان ہے، اپنے ماں باپ دے نال اس طرح پیش آنا ہے، اپنے دونوں بازو پھیلا دے نے، انہاں نوں محبت دے نال پیش آنا ہے، انہاں دے نال پیار دے نال پیش آنا ہے تے کہنا کی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي میرے ماں باپ دے اُتے اس طرح رحم کر دے، اس طرح شفقت کر دے جس طرح بچپن دے وچ میرے نال رحمت تے شفقت نہ پیش آیا کرتے سن۔ کس طرح پیش آیا کرتے سن؟ اور بچے ہوندے نے، ایتھے بچہ پیار کتے چاچے پیار کرتے ہیں، کتے مامے پیار کرتے ہیں، کتے کھالا دے پھوپیاں پیار کردیاں نے، کتے نانکے تے دادکے پیار کرتے ہیں، لیکن بچہ ڈگ جاوے، بچے تو کچھ ہو جاوے، سارے وقتی طور پہ دکھ دا اظہار تے کرن گے، لیکن جیڑی ماں دے دل نوں تکلیف ہوندی ہے، ماں دے دل نوں جیڑی درد ہوندا ہے، اور درد نوں کوئی بھی سمجھ نہیں سکدا، اس درد نوں کوئی بھی بیان نہیں کر سکدا۔ اور بچہ چھوٹا جہا ہے، سردیاں دیاں راتاں نے، ماں دے نال لیٹیا ہویا ہے، ہن تے پیمپر دا دور آ گیا نا، پہلے دی گل ہے، ماں دے نال لیٹیا ہویا ہے، بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، ماں نے کی کیتا ہے پیشاب والی جگہ تے آپ لیٹ جاتی ہے تے سکی جگہ تے بچے نوں لٹا دیندی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے بچہ پھر پیشاب کر دیتا ہے، ماں بچے نوں اٹھاندی ہے، اپنے اُتے لٹا لیندی ہے، بچے نوں اٹھ جگہ تو کلی جگہ تو اٹھا لیندی ہے تاکہ بچے نوں نمونیا نہ ہو جاوے، بچے نوں بخار نہ ہو جاوے، بچے نوں ٹھنڈ نہ لگ جاوے۔ ماں اپنے منہ والا لقمہ بھی بچے دے منہ وچ پا دیندی ہے، بھوک برداشت کر لیندی ہے، پیاس برداشت کر لیندی ہے۔ ماں بچے دی بھوک پیاس ختم کرنے واسطے آخری حد تک بھی جا سکتی ہے، ماں بچے نوں شفقت واسطے ماں نوکریاں کرنیاں بھی گوارا کر دیندی ہے، ماں شریکاں دے برتن صاف کرنے بھی گوارا کر دیندی ہے، ماں شریکاں دے گھر دی صفائی کرنے بھی گوارا کر دیندی ہے، بچے دے نال پیار تے محبت نہ پیش آندی ہے، بچے نال بڑی شفقت دے نال بڑی محبت دے نال پیش آندی ہے۔ او بڑا ہو کے اگر اوہی بچہ ماں دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے گل کردا ہے تے ماں پھر بھی محبت کرتی ہے، ماں پھر بھی پیار کرتی ہے، ماں پھر بھی شفقت نہ پیش آتی ہے۔ پروانے قرآن دے آمینہ علیہ السلام میں ماں باپ دی بڑی محبت نہ ماں باپ دے نال پیار کرن دا بڑا اچھے طریقے دے نال بیان کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جگہ دے پیر علیہ السلام نو پوچھیا اللہ دے نبی جی سارے کماں نالوں بہتر کم جیڑا اللہ نو پسند ہے کیڑا کم ہے؟ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا، سارے کماں نالوں بہتر کم ہے، سارے کماں نالوں جیڑا عرشاں والے رحمان نو کم پسند ہے اور کم میں وقت نماز پڑھنا۔
الصلاۃ علی وقتہا، نماز اوڑے وقت پہ پڑھنا۔ اذان ہو گئی ہے، تیری دکان چل رہی ہے، تیرا کاروبار چل رہا ہے، دکان بند کر دے، کاروبار ٹھپ کر کے رب دی مسجد آ جا، آ کے وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اے رب العالمین سارے نال بہتر کم ہے تے فرماندے کی میں ثم ایو سونے محبوبہ، اس تو بعد کیڑا کم ہے؟ چکا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کے نال محبت کے نال، والدین کے نال پیار کے نال پیش آنا، والدین کے نال حسن سلوک کرنا رب العالمین سارے کاماں نال بہتر کام لگتا ہے۔ پروانیاں قرآن دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کی نے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا سلاس دعوت مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں جڑے دعا کرتے ہیں رب العالمین انہاں دی دعا رد نہیں کرتے، اور جدوں بھی اللہ دے اگے ہاتھ چوکدے نے دعا کرتے ہیں عرشاں والا رحمان انہاں دی دعا نوں قبول کر لیندے نے۔ انہاں وچوں پہلا کیڑا ہے؟ عطا فرماندے نے دعوت المظلوم، مظلوم دی دعا عرشاں والا رحمان رد نہیں کرتے۔ مظلوم کے منہ چوں نکلی ہوئی دعا، نکلی ہوئی عرشاں والا رحمان رد نہیں کرتے۔ لہذا سانو کسی نے ظلم کرنا پہلے سوچنا چاہیے اسی یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتی نہ پیش آ رہے ہیں۔ اگر انہیں عرشاں والے رحمان کے سامنے میرے بارے کوئی بد دعا کر دیتی، عرشاں والے رحمان دلک اوہی دعا قبول کر دیتے۔ تے دوسرا بندہ عطا فرماتے ہیں ودعوت المسافر، عرشاں والا رحمان مسافر دی دعا بھی رد نہیں کرتے۔ مسافر دی کولوں جڑی دعا کرائی جاوے، مسافر جڑی بھی دعا کرتا وے عرشاں والا رحمان او دی دعا رد نہیں کرتے۔ اگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ودعوت الوالد علی ولدہ، باپ دی دعا کرنا اپنی اولاد واسطے، اپنے بیٹے واسطے ماں باپ دی دعا کرنا عرشاں والا رحمان اے دعا بھی رد نہیں کرتے۔ ایتھے دادا تے جا کے تکے کرنے جناب میرے واسطے دعا کریا جے، اے مولانا صاحب میرے واسطے دعا کریا جے، اے قاری صاحب میرے واسطے دعا کریا جے، اے حاجی صاحب حج تے جا رہے ہو، عمرہ کرنے واسطے جا رہے ہو، میرے واسطے دعا کریا جے۔ اور جڑی کل تیرے گھر ماں بیٹھی ہے، تیرے گھر باپ بیٹھا ہے، اور دے کول آ جا، اور دے کول آ کے دعا کروا لا، عرشاں والا رحمان اور دی دعا نوں رد نہیں کریں گے۔ اے والدین دا مقام ہے، اے والدین دی عظمت ہے، اے والدین دا مقام ہے۔ جگہ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے کو والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے بد دعا نہ کرو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جگہ نبی علیہ السلام فرماندے نے لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنے واسطے بھی بد دعا نہ کرو، اپنے واسطے بد دعا نہ کرو، اور نہ اپنی اولاد واسطے بد دعا کرو۔ عرشاں والے رحمان دے پیارے نبی نے فرمایا اپنے واسطے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد واسطے بد دعا نہ کرو، اپنے مال واسطے بد دعا نہ کرو، کتے ایسا نہ ہوئے تسی دعا کر رہے ہو، بد دعا کر رہے ہو، اور قبولیت دی کڑی ہوئے تے تہاڈی
تواڈی جڑی بد دعا ہے تواڈے حق وچ کیتی ہوئی، تواڈی اولاد دے حق وچ کیتی ہوئی، تواڈے مال دے حق وچ کیتی ہوئی، عرشاں والے نے قبول کیتی کر لے تے تہاڈی تباہی دا سبب بن جاوے۔ عرشاں والے رحمان کول دعا ہے کہ عرشاں والا رحمان سانو بد دعاواں تو بچ کے دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ پروانیاں قرآن دیو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگہ نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ ابایعک علی الہجرۃ والجہاد اتبتغی الاجر من اللہ قال فهل من والدیک احد حی قال نعم بل کلاہما۔ جگہ نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا ہجرت واسطے اور میدان جنگ وچ جہاد کرنا واسطے۔ بڑا نیکی دا کام ہے، ہجرت کرنا بھی نیکی دا کام ہے، یہ نال بڑھ کے کوئی نیکی دا کام ہے ہی نہیں، اور جہاد کرنا یہ نال بڑا ہی کوئی نیکی دا کام نہیں، یہ نال بہتر بھی کوئی نیکی دا کام نہیں۔ ایک ایسا کام ہے اگر دشمن کے سامنے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، ایدہ خون دا قطرہ زمین کے پادے وچ ڈگدا ہے، جنت وچ عرشاں والا رحمان ایدہ کر پہلے تیار کر دیتا ہے، ایدہ سارے گناہ عرشاں والا رحمان معاف کر دیتا ہے۔ اے صحابی آیا، آکے کہنے لگا سونے محبوبہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہجرت کرا، میں رب دے راہ وچ جہاد کرنا، جہاد کرتا کرتا دشمنوں ماردا جہنم رسید کردا، یا تے میں غازی بن جاواں یا لڑدا لڑدا رب دے راہ وچ شہید ہو جاواں۔ جگہ دے پیر فرماندے نے کیا تیرے گھر وچ تیرے والدین موجود نے؟ انہاں دونوں وچوں ایک موجود ہے، تیری ماں زندہ ہے یا تیرا باپ زندہ ہے؟ فرماندے کی نے کالا نعم بل کلاہما، کہنے لگے ہاں سونے محبوبہ بلکہ دونوں ہی زندے ہیں، میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تو اللہ دے کول اجر لینا چاہنا ہے، تو ہجرت دا اور جہاد دا اجر لینا چاہنا ہے؟ کہنے لگا ہاں سونے محبوبہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فارجی الی والدیک فاحسن صحبتہما، جب نبی علیہ السلام فرماندے نے اور جا جنہاں نے جہاد وچ جا کے ہجرت کر کے نیکی لینی ہے، شہید ہو کے ثواب لینا ہے، تو اپنے گھر ٹر جا، اپنے والدین دی خدمت کر، اپنے والدین دے نال پیار نہ پیش آ، اپنے والدین دے نال اس نے سلوک نہ پیش آ، اپنے والدین دے نال محبت نہ پیش آ۔ جیڑی نیکی انہاں نوں جنگ لڑ کے ملنی ہے، جیڑی نیکی انہاں نوں ہجرت کر کے ملنی ہے، جیڑی نیکی انہاں نوں غازی بن کے ملنی ہے، جیڑی نیکی انہاں نوں شہید ہو کے ملنی ہے، وہی نیکی تینوں گھر وچ بیٹھ کے مل جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت کر، جیڑی نیکی جہاد کرنے والوں نوں ملنی ہے وہی نیکی تینوں گھر وچ بیٹھ کے مل جائے گی۔ اللہ جنہ دے والدین زندہ نے نیکی کرن دی توفیق عطا فرما۔ پروانی قرآن دی یہ جہاد اور ہجرت کی گل ہے۔ ایک اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جگہ نبی فرماتے ہیں جیڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنے والدین دے نال محبت دے نال دیکھدا ہے، پیار دے نال شفقت دے نال اپنے والدین دی طرف دیکھدا ہے، رب العالمین اس بندے نوں قبول حج دا ثواب عطا کر دیندے ہیں۔ ایتھے حج کرن واسطے جاندے ہیں 4-5 لاکھ روپیہ لگ جاندا ہے، اوتھے جا کے طواف کرنا ہے، اوتھے بھی طواف کرنا ہے، طواف مطاف چھوٹا نہیں بہت بڑا مطاف ہے، جڑے حج کر کے نہیں عمرہ کر کے انہوں کو پوچھو بہت بڑا مطاف ہے، 7 چکر اوتھے لگانے نے، صفا تے مروہ کی سائی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جدو حج کرنے واسطے جانا ہے میدان عرفات جانا، مزدلفہ جانا، اوتھے کتنا کچھ کرن تو بعد انسان بالکل تھک جاندا ہے، ایک کرن تو بعد وچ انہاں پیسے بھی لگتے ہیں 4-5 لاکھ روپیہ بھی لگاؤ، اس کے بعد پتہ نہیں ساڈا حج قبول ہوے یا نہ ہوے،
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والدین دے نال محبت دے نال اپنے والدین کو ویکھ لے، محبت دے نال والدین دے چہرے تے نظر مار لے، عرش والا رحمان قبول حج دا ثواب عطا کر دیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں سونے محبوبہ اگر کوئی 2 بار ویکھ لے، آقا فرماتے ہیں پھر بھی سونے اگر 3 بار ویکھ لے، آقا فرماتے ہیں اللہ کے خزانے کی کمی کوئی نہیں، تو جتنی بڑی ویکھے گا عرش والا رحمان تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ والدین دے محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے، پروانیاں قرآن دیو۔ آمینہ تیرا اسلام دا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت دے جڑے 7 دروازے نے، جنت دے جڑے 8 دروازے نے، انہاں دے وچوں کوئی دروازہ حج کرن والیاں دا، ایک دروازہ نمازاں پڑھن والیاں دا، ایک دروازہ روزے رکھن والیاں دا، ایک دروازہ صدقہ خیرات زکات دین والیاں دا، ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس دروازے دا نام رب العالمین نے باپ دے نام تے رکھ دتا ہے، جڑا دنیا دے والدین دی قدر کرتا ہے، دنیا دے والدین نال محبت نال پیش آندا ہے، عرش والا رحمان اس دروازے نال گزار کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ سب سارے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہاں نے والدین تر گئے نے انہاں بچیاں دے نال محبت نہ پیش آن کی توفیق عطا فرمائے۔ ایتھے کی ہوندا ہے، ایتھے ماں تر گئی ہے دنیا تو، اے بچے یتیم روندے پھردے نے، کدی اودے در تے جاندے نے، کدی اودے در تے جاندے نے، کدی اودے کو چٹا کھاندے نے، کدی اودے کو ٹکے کھاندے نے۔ مولا کی فرماندے نے اور چڑکی نائی یتیم کسے مر گئی جس دی مائی، مولا باج یتیمہ تائی، ماں باج یتیمہ تائی، آسو نیت نہ کائی، ماں والے ماں دیول سو فریاد لے آول، کوئی گل کرنی ہے، کوئی فریاد لینی ہے، گھر والے گھر نہیں مانتے، باپ نہیں مانتا، بڑا ویر نہیں مانتا، بڑیاں بہناں نہیں ماندیاں، ایک ہی کرتا اے ماں دے کول آ جاندا ہے، آ کے آندا نہیں اماں میں تیرا پتر ہاں، نہیں اماں گھر وچ گل کسے نے نہیں مننی، میری گل من لے اور میری گل منوا لے، اماں تو ہی میری گل من سکدی آ، تے ماں نہ چاہندیاں ہویاں بھی وہ گل منن تے مجبور ہو جاتی ہے، سارے دے نال ناراض ہونا گوارا کر لیندی ہے، لیکن اپنے پتر کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتی۔ ماں والے ماں دے ول سو فریاد لے آول، رو کر مویا ماں والے آپ چپ کر جاول، ملیا خوشی کا جانا، یتیم تائی ماں باجوں سارا ملک بیگانا، ماں والے نین خوشی تھی وانگ بگیچے پل دے، یتیم تائی ماں باجوں اے جیویں نے رکھ جنگل دے، انے کانے کوچے تائی، انے کانے کوچے تائی، سینے لائے مائی، ماں باج اے صورت کسے نال